جی جی آپ کو پہ نظر آ رہے ہیں؟ جی پہ ٹھیک ہے. سورۃ الماعون مکیہ، اس سورت میں 7 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے. ٹھیک ہے جی، میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سورت کا نام سورۃ الماعون ہے اور اس سورت میں 7 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأي حمزہ کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر زبر ہے، اس لیے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. حمزہ کو یا سے ملا کر پڑھیں گے. حمزہ کو یا سے اس لیے ملا کے پڑھنا ہے کیونکہ یا کے اوپر جزم ہے. أرأي تا کو ہم لام سے ملائیں گے. تا کو لام سے اس لیے ملانا ہے کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے اور لام کو دوبارہ پڑھیں گے. أرأيت الذي، اس کو تلذی ایسے پڑھنا ہے. اگر ہم پڑھیں گے تو غلط ہوگا، لام کو موٹا نہیں کریں گے. أرأيت الذي. اچھا زال کو ہم کیوں کھینچ رہے ہیں؟ زال کو اس لیے کھینچ رہے ہیں کیونکہ زال کے نیچے زیر ہیں اور زال کے ساتھ یائے مدہ ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پر یائے مدہ آ گئی. یا مدہ آنے کی وجہ سے ہم زیر کو کھینچ کر پڑھے ہیں. اور اس کے بعد یکذبو یا کے اوپر پیش ہیں. کاف کو ہم زال سے ملا رہے ہیں. زال سے کیوں ملا رہے ہیں کاف کو؟ کیونکہ زال کے نیچے زیر ہے اور زال کے اوپر تشدید ہے. تشدید آنے کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ زال کاف کو زال سے ملا کر پڑھ رہے ہیں. یکذبو، یکذبو با کو دال سے ملا رہے ہیں. با کو دال سے کیوں ملا رہے ہیں؟ اس لیے ملا رہے ہیں کیونکہ دال کے اوپر تشدید ہے اور دال کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے. وہ اس لیے کیونکہ آگے یہ مدہ آ گئی ہے. بالدین، بالدین. پھر پڑھتے ہیں أرأيت الذي يكذب بالدين. امید کرتا ہوں آپ کو پہلی آیت سمجھ آ گئی ہوگی. اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں. دوسری آیت کے اندر سب سے پہلے فا ہے. ٹھیک ہے، فا کا مخرج آپ کو بتایا تھا کہ فا جو ادا ہوتی ہیں وہ جب اوپر کے سامنے کے 2 دانت ہیں وہ نیچے والے جو ہونٹ ہے ہمارا نیچے والا ہونٹ اس کے گلے حصے سے اوپر کے 2 دانت لگیں گے تو پھر فا ادا ہوگی. فا زبر فا. ٹھیک ہے، آگے زال ہے. اس زال کو نرمی سے پڑھا جائے گا، سختی سے نہیں پڑھنا. زال کھڑی زبر زا. اچھا زال کے اوپر کھڑی زبر کا سائن آ گیا ہے تو کھڑی زبر آنے کی وجہ سے ہم کیا کریں گے؟ زال کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ فذا، فذا. آگے لام ہے، لام کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے، لام کو نہیں کھینچیں گے. قاف کو ہم لام سے ملاتے ہوئے پڑھیں گے. قاف کو لام سے سختی سے ملانا ہے، اس لیے ملانا ہے کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے. فذالک الذی، زال کو 1 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، زال کو نرمی سے پڑھیں گے. فذالک الذی یدعو. اب یہاں پر آپ نے بہت ہی توجہ کرنی ہے. یا کے اوپر زبر ہے، دال کو عین سے ملا رہے ہیں. ٹھیک ہے، عین سے اس لیے ملا رہے ہیں کیونکہ عین کے اوپر تشدید ہے. عین جو ہے وہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے تو عین کو صحیح طرح سے ادا کریں گے. یدعو، یدعو. دال کو عین سے ملاتے ہوئے مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہے اور عین کو ادا کرنا ہے. یہاں پر اکثر مسٹیک یہ ہو جاتی ہے یدعو پڑھتے ہیں تو یدعو یہ لفظ غلط ہے. عین کو ادا کرنا ہے. یدعو، عین نام سے اس لیے مل رہا ہے، لام کے اوپر جزم ہے. یدعو الیتیم، یا کے اوپر زبر ہے، تا کو اس لیے کھینچ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر جائے مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے. یتیم، فذلک الذی یدعو الیتیم. اگلی آیت پڑھتے ہیں. ایسا سفید نظر نہیں آ رہی.
واو زبر وا، ٹھیک ہے، لام الف زبر لا، ولا، لام کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے، ولا، ٹھیک ہے جی۔ آگے یحض، یا کے اوپر زبر ہے، یا کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، اور ہا کو یہاں پر ادا کرنا ہے، یحض، یحض، ٹھیک ہے، ہا کو غاد سے مضبوطی کے ساتھ ملانا ہے اور غاد کو ادا کرنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے، ولا یحض، ٹھیک ہے، اور غاد کو اس کے مخرج سے پڑھنا ہے۔ اس کا مخرج کیا ہے کہ زبان کی جو سائڈ ہے نا وہ اوپر کی داڑوں سے لگے گی، تو پھر غاد ادا ہوگا، ولا يحض على، عین کے اوپر زبر ہے اور لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ٹھیک ہے، عین کو صحیح طرح سے ادا کرنا ہے، یہاں پر حمزہ کی آواز نہ آئے، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، لام کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، علی، ٹھیک ہے۔ آگے طعامل، طا کے اوپر زبر ہے اور طا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، عین کے ساتھ الف مدہ ہے، ٹھیک ہے، عین کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، میم کو لام سے ملائیں گے، اس لیے ملائیں گے میم کو لام سے کیونکہ لام کے بعد جزم ہے، طعامل مسکین، میم کو سین سے ملائیں گے، سین کو ادا کریں گے، سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے سین کو، مسکین، مسکین، ٹھیک ہے، کاف ہم کیوں کھینچ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر جائے مدہ آ گئی ہے، مسکین، ٹھیک ہے، نون کو ہم ساکن کر رہے ہیں، تو اب میں اس پوری آیت کو پڑھتا ہوں، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، ایسے پڑھیں گے۔ اگلی آیت کی طرف ہم آتے ہیں، اگلی آیت جو ہے وہ اس طریقے سے پڑھی جائے گی کہ فا ہے سب سے پہلے، فا میں نے پہلے آپ کو بتا چکا کہ فا کو کیسے پڑھنا ہے، فا کو ہم پڑھیں گے کہ فا کے مخرج سے پڑھیں گے، جو سامنے والے اوپر کے ہمارے دو دانت ہیں نا وہ نیچے والے ہونٹوں کے گلے حصے سے لگیں گے، پھر فا ادا ہوگا، فوئی، واؤ کو یا سے ملائیں گے، یہاں پر حروف لین کا قاعدہ لگ رہا ہے، فوئی لو لیل، لام کو لام سے اس لیے ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے، فویل لل، لام کو لام سے ملاتے ہوئے پڑھیں گے، فویل لل، لام کو لام سے ملانا ہے، فویل للمصلین، مصلین، اچھا میم کے اوپر پیش ہے، میم کو کھینچنا نہیں ہے، صاد کے اوپر زبر ہے اور صاد موٹے حروف میں سے ہے، صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، مصقال، مصقال، اچھا صاد کو لام سے تشدید کی وجہ سے ملائیں گے، صاد کو لام سے ملانا ہے، لام کو یا سے ملاتے ہوئے ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، مصلین، اگلا حرف ہے جی، اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، الذین ہم، حمزہ کے ساتھ لام ہے اور لام کے اوپر تشدید ہے، الذین، زال کو یا سے ملانا ہے اور سختی سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، الذین، اچھا زال کو یا سے ملا کر جب ہم پڑھیں گے نا تو زال کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، اس آیت کو میں دوبارہ سے بتاتا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے بات، کہ حمزہ کو لام سے ملانا ہے، سختی سے ملانا ہے، وہ اس لیے ملانا ہے کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے، الذین، زال کو یا سے ملانا ہے اور ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے، الذین، الذین، ٹھیک ہے جی، ہا کو میم سے ملانا ہے، الذین ہم، ہا کو اس کے مخرج سے ادا کرتے ہوئے میم سے ملانا ہے اور پھر عین کو پڑھنا ہے، عین کو نون سے ملانا ہے، عین کو اس کے مخرج سے ادا کر کے عن صلاتہم، صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، صاد کو ہم کیسے پڑھیں گے جی، موٹا کر کے پڑھیں گے، وہ اس لیے موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ صاد موٹے حروف میں سے ہے، عن صلاتہم، اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، عین پر ہم غنہ کریں گے، کیوں، آپ کو پہلے میں نے بتایا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا، ان کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو غنہ ہوگا،
تو صاد جو ہے یہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے، اس لیے نون ساکن پر ہم غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے عن صلاتہم صلاتہم ساہون، ٹھیک ہے۔ اب لام کو میں نے ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا، صلاتہم، الف مدہ کی وجہ سے ہم ایک الف کی مقدار لام کو کھینچ کے پڑھیں گے، صلاتہم، تا کو بغیر کھینچے، ہا کو میم سے ملانا ہے، اور سین کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے، ساہون، سین کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر اور ہا کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے، کیونکہ یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ لگ رہے ہیں، واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر پیش آ جائے تو یہاں پر واو مدہ ہوگی۔ اب یہاں پر کیا ہے، واو ساکن سے پہلا حرف ہا ہے، تو ہم اس کو ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، ساہون، پھر پڑھتے ہیں الذین هم عن صلاتهم ساہون، ٹھیک ہے جی۔ اب اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، الذین جو پیچھے پڑھ چکے سیم وہی، الذین ہم، ہا کو میم سے ملانا ہے، اور یراؤن، یہاں پر بھی مد کو کھینچ کے پڑھیں گے، را کو کھینچ کے پڑھیں گے مد آنے کی وجہ سے، ہم یراؤن، را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور را کو کھینچ کر بھی پڑھیں گے، اور حمزہ کے بعد واو مدہ ہے اس لیے حمزہ کو کھینچ کر پڑھیں گے، الذین هم یراؤن۔ آخری آیت اس سورت کی وہ پڑھتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ واو کے اوپر زبر ہے، یا کو میم سے ملانا ہے، وَيَمْنَ، نون کے اوپر زبر ہے، نون کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، وَيَمْنَ، عین واو پیش عو، وَيَمْنَعُ، عین کو کھینچ کر اس لیے پڑھنا ہے کیونکہ یہاں پر واو مدہ آ گئی ہے، اور نون کو لام سے ملانا ہے، اور میم کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاءَ، مَاعُونَ، عین کو کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، عین کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر اس لیے پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر واو مدہ آ گئی ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ اب میں پوری سورت پڑھتا ہوں، سورۃ الماعون مکیہ، اس سورت میں 7 آیات اور ایک رکوع ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذی يدع الیتیم ولا يحض على طعام المسکین فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ جی یہ تو تھی سورۃ الماعون، اور اس کے بعد اگلی سورت ہم پڑھتے ہیں، اس کا نام ہے سورۃ القریش، ٹھیک ہے، سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے سورۃ القریش۔ نہیں قاری صاحب، تقرین نظر نہیں آ رہی ہے۔ جی ابھی آ جائے گی، اب چیک کیجئے گا، آپ کو سکرین نظر آ رہی ہے؟ نہیں قاری صاحب ابھی بھی نہیں آئی۔ اچھا چلیں، ابھی آپ کو نظر آ جاتی ہے سکرین، ٹھیک ہے جی۔ ہم پڑھتے ہیں سورۃ القریش مکیہ، اس سورت میں 4 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش، لإیلاف قریش، ٹھیک ہے جی، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے، میں صرف 1 منٹ سکرین جو شیئر نہیں ہو رہی اس کا دیکھ لیتا ہوں، جی ٹھیک ہے جی، اب سکرین نظر آ رہی ہے؟ جی قاری صاحب جی آ گئی نظر، ٹھیک ہو گئی، تھینک یو قاری صاحب۔ جی اب ہم پڑھتے ہیں سورۃ القریش مکیہ، اس سورت میں 4 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
لإيلاف قریش، لام کے نیچے زیر ہے، حمزہ کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد لام ہے، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر والے حرف کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، لإیلاف، لإیلاف قریش، جب قاف کے اوپر پیش ہیں اور قاف کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، را کو یا سے ملانا ہے، یہاں پر حرف لین کا قاعدہ لگ رہا ہے، قریش، لإیلاف قریش، ٹھیک ہے جی۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، اگلی آیت کے اندر ایلافہم، حمزہ کے نیچے کھڑی زبر ہے، اس لیے حمزہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، لام کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، ایلا، ایلا ایسے پڑھیں گے، فا زیر فی، ایلافی، ہا میم زیر ہم، ایلافہم، ایلافہم، ہا کو میم سے ملانا ہے، ایلافہم، آگے رحلہ، را کو ہا سے ملانا ہے، یہاں پر بہت ہی توجہ کریں گے، یہاں پر ہا نہ ادا ہو بلکہ ہا ہی ادا ہو، رحلہ، رحلہ، ٹھیک ہے جی۔ تا کو شین سے ملائیں گے، رحلۃ الشی، شین کے نیچے زیر ہے، رحلۃ الشتاء، ٹھیک ہے، تا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، رحلۃ الشتاء والصیف، اچھا تا کو ہم کیوں کھینچ کے پڑھیں گے؟ کیونکہ تا کے ساتھ کیا آ گئی ہے؟ مد آ گئی ہے، تو اس لیے ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ آگے واو کو صاد سے ملائیں گے، صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، والصیف، اچھا صاد کو یا سے ملائیں گے، یہاں پر حرف لین کا قاعدہ لگ رہا ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے، والصیف، ٹھیک ہے، اور فا کو ساکن کریں گے وقف کی صورت میں۔ جی نیکسٹ پڑھتے ہیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ، فا کو لام سے ملائیں گے، یا کو عین سے ملائیں گے، ٹھیک ہے، عین کو صحیح طرح سے ادا کریں گے، فَلْيَع، با پیش بو، فَلْيَعْبُ، دال کو واو سے ملا کر کھینچ کے پڑھنا ہے، فَلْيَعْبُدُوا، فَلْيَعْبُدُوا، دال کو کھینچ کے اس لیے پڑھیں کیونکہ یہاں پر حرف مدہ آ گئی ہے، حرف مدہ میں سے وہ مدہ آ گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے رب، را کو با سے ملا کر پڑھیں ہیں، وہ اس لیے پڑھیں ہیں کیونکہ با کے اوپر تشدید ہے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، رب، ہاذل، ہا کو کھینچ کے پڑھنا ہے الف کی مقدار، ہاذل، زال کو لام سے ملانا ہے، ہاذل، ٹھیک ہے، با کو یا سے ملانا ہے، یہاں پر حرف لین کا قاعدہ لگے گا، هذا البیت، بیت، پھر پوری آیت کو پڑھتا ہوں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اگلی آیت پڑھتے ہیں جی، الَّذِي أَطْعَمَهُمْ، الَّذِي، حمزہ کو لام سے سکتے سے ملائیں گے، لام کے اوپر زبر ہے، اللہ، زال کو اس لیے کھینچنے ہیں کیونکہ جائے مدہ ہے یہاں پر، اور جا کے اوپر مد بھی ہے، اس کو زیادہ کھینچ کے پڑھنا ہے، الذی اطعمہم، حمزہ کو طا سے ملانا ہے، طا حرف قلقلہ میں سے ہے، اور طا کو موٹا کر کے بھی پڑھنا ہے، ایسے پڑھنا ہے، اگر ہم اس کو پڑھیں گے ات تو یہ غلط ہوگا، اطعمہم، ٹھیک ہے، تو آپ قلقلہ ہو گیا، آگے عین ہے، عین کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے، یہاں پر حمزہ نہ فیلو، اطعم، اطعم، ایسے پڑھنا ہے، میم کے اوپر زبر ہے، اطعمہم، اطعمہم، ٹھیک ہے، ہا کو میم سے ملانا ہے اور میم کے اوپر غنہ بھی کرنا ہے، ہا کو میم سے ملاتے ہوئے غنہ کرنا ہے، اور ایک اور قاعدہ یہاں پر آپ کو سمجھا دو کہ وہ کیا ہے، وہ یہ کہ آپ دیکھ رہے ہو یہاں پر ہا کے اوپر پیش ہے، میم کے اوپر جزم ہے، ٹھیک ہے، اور اگلی جو میم ہے اس کے اوپر تشدید ہے، ہم یہاں پر کیا کریں گے، ہا کو جو درمیان والی میم ہے نا اس کو، یعنی ہا کے ساتھ جو میم ہے اس کو سکپ کر دیں گے، اگلی میم سے ملا کر پڑھیں گے،
کیوں؟ کیونکہ اگلی میم کے اوپر تشدید ہے، اس لیے ہم درمیان میں جو ہا اور میم کے درمیان میں جو میم ہے جس کے اوپر جزم ہے اس کو ہم سکپ کر دیں گے اور ہم اگلی میم کو پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ اور غنہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے قاعدہ بتایا تھا کہ میم مشدد اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں پڑھتا ہوں اطعمہم، اطعمہم من جوع، اب من پہ بھی غنہ کریں، من، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا کہ حروف حلقی میں سے اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف نہیں ہے تو اس لیے ہم یہاں پر غنہ کریں من جوع، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہیں وآمنہم، وآمنہم، ایسے پڑھیں گے۔ واو کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، اور تصدیق بھی ہے۔ اس کا تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلو، اگر آپ اس کو ملا کر پڑھیں گے نا ایسے الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اگر آپ ایک سانس میں یہ پوری آیت ایسے پڑھ سکتے ہو تو پھر آپ وقف کیے بغیر آپ پڑھ لو، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ یہاں پر من جوع پہ وقف کر لو اور آگے جو ہے واو سے پڑھ لو، ٹھیک ہے جی۔ اب واو کے اوپر زبر، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر آنے کی وجہ سے حمزہ کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ وآمنہم، میم کے اوپر زبر ہے اور میم کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، نون کے اوپر بھی زبر ہے، نون کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ وآمنہم، ہم، ہا کو میم سے ملائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر ہا کو میم سے ملاتے ہوئے غنہ کریں گے، جو سیم آپ کو اوپر میں بات بتا چکا، سیم وہی بات ہے یہاں پر۔ وآمنہم، غنہ کر کے، وآمنہم من خوف، من خوف، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بغیر جو ہے کھینچے پڑھنا ہے خوف کو، کیونکہ یہاں پر وہ مدہ نہیں ہے بلکہ یہاں پر لین کا قاعدہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب میں پھر پڑھتا ہوں وآمنہم، ہا کو یہاں پر آپ نے ادا کرنا ہے، ہا نہیں پڑھنا بلکہ ہا پڑھنا ہے۔ وآمنہم من خوف، خوف ایسے پڑھنا ہے۔ وآمنہم من خوف۔ اب میں اس پوری سورت کو پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، أطعمهم، غنى کرके أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ٹھیک ہے جی۔ امید کرتا ہوں آپ کو پوری سورت سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی سورت کی طرف آتے ہیں۔ اگلی سورت ہے سورۃ الفیل، ٹھیک ہے جی۔ اب سورۃ الفیل مکیہ صورتوں میں سے ہے، سورۃ الفیل مکیہ صورتوں میں سے ہے اور اس سورت میں 5 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے، ٹھیک ہے جی۔ شروع کرتے ہیں سورۃ الفیل۔ سورۃ الفیل مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف، الم تر، حمزہ کے اوپر زبر ہے اور لام کو میم سے ملانا ہے۔ الم تر، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ تر کیف، کاف کو یا سے ملانا ہے اور یہاں پر حرف لین کا قاعدہ لگ رہا ہے، یا لین کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ کیف، الم تر کیف، اس کو کھینچنا نہیں ہے، اگر ہم کھینچیں گے تو غلط ہو جائے گا، کیفا پڑھیں گے تو غلط ہوگا۔ کیف فعل، فعل، فا کے اوپر زبر ہے، عین کے اوپر بھی زبر ہے، لام کے اوپر بھی زبر ہے، تو لہٰذا تینوں حرفوں کو نہیں کھینچیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ کیسے جی؟ فعل، فعل، یہاں پر عین کو ادا کرنا ہے۔ اکثر اوقات بچے تلاوت میں غلطی کرتے ہیں کہ عین کو حمزہ میں چینج کر دیتے ہیں، تو عین کو حمزہ میں مکس نہیں کرنا،
بلکہ آئین کو آئین ہی ادا کرنا ہے. فعل فعل ایسے پڑھنا ہے. ربک را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور با کے اوپر تشدید ہے، اس لیے را کو با سے ملانا ہے. ربک با کے اوپر پیش ہے، با کو کھینچنا نہیں ہے. ربک باصحاب با کے نیچے زیر ہے، حمزہ کو صاد سے ملانا ہے. صاد سے اس لیے ملانا ہے کیونکہ صاد کے اوپر جزم آ گئی. ٹھیک ہے. باصحاب ٹھیک ہے جی. اور ہا کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. یہاں پر ہا ادا ہوگی، ہا نہیں پڑھنے. بِأَصْحَابِل با کو لام سے ملائیں گے. بِأَصْحَابِل فیل فا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. فیل آخر پہ لام ہے، لام کو ہم نے سائلنٹ کر دیا کیونکہ وقف کی صورت میں جو ہے آخری حرف سائلنٹ ہوگا. ٹھیک ہے. تو میں اس بریت کو پھر پڑھتا ہوں. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. اگلی آیت پڑھتے ہیں جی. أَلَمْ يَجْعَلْ علم حمزہ کے اوپر زبر ہے، لام کو میم سے ملانا ہے. علم یجعل جیم پر قلقلہ کرنا ہے، یا کو جیم سے ملانا ہے. یجعل عین کو لام سے ملانا ہے، عین کو عین کے مخرج سے ادا کرنا ہے وسط حلق سے. علم یجعل دیکھو میں نے پہلے پڑھا نا علم، اگر میں یہاں پر پڑھوں گا نا علم تو غلط ہوگا کیونکہ عین ادا ہوگا. تو عین اور حمزہ میں فرق رکھنا ہے. علم علم یجعل یہاں عین ادا کرنا ہے، یہاں حمزہ نہیں پڑھنا. یجعل عین کو لام سے ملا کر آگے کاف کو یا سے ملانا ہے. کیدہم کاف کے اوپر زبر، جا کے اوپر جزم، کاف کو یا سے ملانا ہے. دال کے اوپر زبر ہے اور ہا کو میم سے ملانا ہے. کیدہم اور جہاں پر یہ ہا جو ہے یہ حلق کے وہ حصہ جو سینے کی طرف والا ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے. کیدہم علم یجعل کیدہم. اب آگے پڑھتے ہیں. فی فا کو یا سے ملا کر ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے. فی تولی تا کو واد سے ملانا ہے اور واد کو اس کے مخرج سے صحیح طرح ادا کرنا ہے. تولی تولی لام کو کھینچ کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. لام کو کیوں کھینچنا ہے؟ کیونکہ یہاں پر جائے مدہ آ گئی ہے. ٹھیک ہے جی. تولیل نیکسٹ ہے اگلی آیت. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ وَأَرْسَلَ واو کے اوپر زبر ہے اور تشدید بھی ہے. پھر میں بتا دوں کہ کیسے پڑھیں گے. اگر ہم ملا کر پڑھ سکتے ہیں نا، مثال دیتا ہوں، میں پڑھتا ہوں اب. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. ٹھیک ہے جی. اگر تو آپ ملا کر پڑھ سکتے ہو تو اس کو ملا کر پڑھ لیں، اگر نہیں ملا کر پڑھ سکتے تو یہاں پر وقف کر لیں. تضلیل. ٹھیک ہے جی. تو سمجھ آ گئی اس بات کی آپ کو؟ امید کرتا ہوں اس بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. 1 سیکنڈ یہ جی ہاں جی. یہاں پر ہم وقف کر لیں گے. تولیل. اس کے بعد وَأَرْسَلَ واو کے اوپر زبر ہے، حمزہ کو غا سے ملانا ہے اور موٹا کر کے پڑھنا ہے را کو. وَأَرْسَلَ سین کو سیٹی کے ساتھ، لام کو بغیر کھینچے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ عین کے اوپر زبر ہے، لام کو یا سے ملانا ہے. عَلَيْهِمْ ہا کو میم سے ملانا ہے. عَلَيْهِمْ. ٹھیک ہے. طا کو یا سے ملانا ہے، طا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. طائی 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 ایسے پڑھنا ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے. رن طائی رن یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے کیونکہ حرف حلقی میں سے حمزہ آ گیا ہے، اس لیے یہاں پر را پر ہم غنہ نہیں کریں گے، بغیر غنہ کیے پڑھیں گے. طائی رن ابابیل با کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے. ابا ابا بیل با کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے کیونکہ یہاں پر جائے مدہ آ گئی ہے. ابا بیل. ٹھیک ہے جی. اگلی آیت پڑھتے ہیں. ترمیہم
تا کو را سے ملانا ہے، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، میم کو یا سے ملاتے ہوئے ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے، ترمیہم، یہاں پر غنہ کریں گے میم ساکن پر، ترمیہم، اگلا پڑھتے ہیں بحجارۃ، با کے نیچے زیر ہے، ہا کے نیچے بھی زیر ہے، بحی، جیم الف زبر جا، جیم کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، بحجا، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، بحجارہ، بحجارہ، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، تا کے نیچے دو زیر ہیں، تا کو میم سے ملانا ہے، بحجارۃ، غنہ کرتے ہوئے ملانا ہے، بحجارۃ، آگے میم کو جب نون سے ملانا ہے پھر بھی غنہ کرنا ہے، کیونکہ نون ساکن و تنوین کے بعد اگر رفع حلقی میں سے کوئی حرف نہ ہو تو وہاں پر غنہ نہیں کرتے، اور ان کے علاوہ کوئی اور حرف ہو تو غنہ کرتے ہیں، اس لیے یہاں پر رفع حلقی نہیں ہے بلکہ سین ہے، تو ہم یہاں پر غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے من سجیل، من، غنہ کرتے ہوئے، سین کو جیم سے ملانا ہے، جیم کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے کیونکہ یہاں پر جائے مدہ ہے، سجیل، سجیل، ایسے پڑھیں گے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ٹھیک ہے جی، اگلا پڑھتے ہیں فجعلہم، فا کے اوپر زبر ہے، جیم کے اوپر بھی زبر ہے، عین کے اوپر بھی زبر ہے، لام کے اوپر بھی زبر ہے، ٹھیک ہے، ان چاروں حروف کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، فجعل، 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 ہا کو میم سے ملائیں گے، فجعلہم، آگے کاف ہے، کاف کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، عین کو صاد سے ملائیں گے، صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، کعصف، فا کو میم سے ملاتے ہوئے غنہ کریں گے، کعصف مأکول، میم کو جھٹکے سے پڑھیں گے، جو ہم نے پہلے سکون کے جزم کے قاعدے میں پڑھا تھا کہ جب اگر حمزہ آ جائے، حمزہ کے اوپر جزم ہو تو اس کو جھٹکے سے پڑھنا ہے، تو یہ وہی قاعدہ لگ رہا ہے، مأکول، کاف کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، کاف کو کیوں کھینچ کے پڑھنا ہے؟ کیونکہ کاف کے بعد وہ مدہ آ گئی ہے، ٹھیک ہے، مأکول، میم کو جھٹکے سے، کاف کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے، پوری عید پڑھتا ہوں، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اب میں پوری صورت کو پڑھتا ہوں، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ٹھیک ہے جی، آج ہم نے 3 صورتیں پڑھی، سورۃ الفیل، سورۃ القریش اور سورۃ الماعون، تو آج کا سبق یہیں پر اینڈ ہوتا ہے، اور آپ سب سے یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ سبق جو ہیں بہت ہی توجہ سے پڑھیں گے، ریکارڈنگ انشاءاللہ گروپ میں بھیج دی جائے گی، آپ ریکارڈنگ سن کر اور قرآن پاک کھول کر، میسج میں کوشش کروں گا انشاءاللہ پیج بھی سینڈ کروں، تینوں صورتیں جو ہے لکھی ہوئی رائٹن یعنی کہ ریٹن فارم میں آپ کو سینڈ کروں، تو آپ دیکھ کر، ریکارڈنگ سن کر، دیکھ کر پڑھیں گے، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا، اور آپ انشاءاللہ قرآن پاک اچھا پڑھنے والے بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے میں دعا کروں کہ اللہ رب العزت میرا پڑھانا، آپ تمام حضرات کا پڑھنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔